قد افلح من تزکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلاح پایا وہ شخص جو تزکا، پاک ہو گیا، وہ شخص پاک ہو گیا۔ تو پاکی کس چیز کی؟ آدمی جب غسل کرتا ہے تو جسم سے جو میل ہے، پسینہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کی چلی جاتی ہے۔ وہ دلوں کی پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب لوگ دیکھیں اور برائی کو بدلنے پر قادر ہو پھر بھی بدلنے کی کوشش نہ کریں، اور ظلم کو دیکھیں اور ظالم کا ہاتھ نہ پکڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب انہیں گھیرے گا، اور پھر ان کے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا، ظالم حکمران کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہے کہ برائی کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو روکنا نہیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکنے پر قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں روکنا۔ ایسے ہی کوئی آدمی جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، آپ اس کو روکتے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کے وقت میں ظالم کو مسلط کر دیتا ہے اور پھر دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ظلم ہو، جبر ہو، کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، تو ہم وہاں پر آواز اٹھائیں، اپنی آواز اٹھائیں، خاموش نہ رہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، مجھے کیا کرنا ہے، ایسی کیفیت میں نہ رہیں، بلکہ مجھ سے جو ممکن ہے میں اس کو برا کام کو روکوں گا، اچھے کام کو آگے بڑھانا، برے کام کو روکنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ کے محلے میں کوئی شراب پی کر جھگڑا کرتا ہے، ماں کو ستا رہا ہے، باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں کہ کس طریقے سے تو گھر میں جھگڑا کر رہا ہے۔ کوئی ہے گھر کے اندر بچوں کو مار پیٹ کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، نشے کی حالت میں ہے، آپ برے ان کے گھر کا معاملہ ہے، نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ نشاور ہے، یہ گنجٹی ہے، یہ پی رہا ہے، کھا رہا ہے، غلط طریقے سے بچوں کو ظلم کر رہا ہے، سب اس طرح سے کر رہا ہے، اس کو روکیں، اپنی آواز سے روکیں، اپنی طاقت سے روکیں، پولیس کے ذریعے روکیں، جس زاویے سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن برائی کو روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے بعض مظلوم ایسے ہوتے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں کہ کہاں پر دہائی لگانا ہے، کہاں پر گہار لگانا ہے، کہاں پر جا کر شکایت کرنا ہے، انہیں وہ بھی نہیں سمجھ آتی ہے۔ تو ایسے مظلوم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی مدد کرنا، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعا یہ عبادت ہے، دعا کرنا خود ایک عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سب یہ عبادتیں ہیں۔ لیکن دعا جو ہوتی ہے یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، نماز کے بعد بھی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو ایک وقت وہ ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مؤذنین کا درجہ تو ہم سے بلند ہے، یعنی جو لوگ اذاں کہتے ہیں، مؤذن ہیں، ان کا درجہ تو بلند ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بھی اذاں کا جواب کہا کرو اور اس کے بعد پھر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اذان کا جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بھی آہستہ سے اپنے آپ میں کہہ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کا جواب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح اذان کا جواب دینا، تو یہ اذان کا جواب دینا یہ مستحب عمل ہے، اور ایک اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ تو اذان کا جواب دینا جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ اذان سن کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ واجب ہے، وہ اصل جواب ہے۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ایک واجب ہے جو جواب دینا ہے۔ دوسرا یہ کہ اذان جب کہی جائے تو اسے توجہ سے سنیں۔ محلے کے اندر 3-3 4-4 مساجد ہوتی ہے جہاں کی اذانیں ہم تک پہنچتی ہے، تو ایک اذان کا جواب دیں، خاموشی اختیار کریں کہ اذان جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ اللہ کے دربار میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اذان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ اذان ایک قسم کی دعوت ہے، ایک اعلان ہے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانے والا ایک عظیم کام جب مؤذن کر رہا ہے تو اس وقت میں ہم اپنے
اپنے کام کاج کو موقوف کریں کہ اللہ کا منادی ہمیں بلا رہا ہے۔ تو اس طرح سے تمام کام کاج کو موقوف کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ مسجد میں آنا اور جماعت کے ساتھ نماز کو پا لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت انسان کا گزر جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، نہ جوانی رہے گی اور نہ کوئی طاقت باقی رہے گی۔ دیکھتے دیکھتے آدمی ضعف کی حالت میں چلا جائے گا، اور جو نمازیں چھوٹ گئی پھر اس کو ادا بھی نہیں کر پائے گا۔ جو بڑھاپا آئے گا تو بے شمار بیماریوں کو، کمزوریوں کو، لاچاریوں کو لے کر آئے گا۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کل سے فجر شروع کروں گا کہ چکر میں تھے، لیکن موت آئی اور وہ دوسرے دن قبر میں پہنچ گئے، تو نمازیں شروع ہی نہیں کر سکے۔ توبہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، وہ قرضہ تھا اس کا واپس کر دیں گے، اس کا سامان رکھا ہوا تھا وہ لوٹا دیں گے، یہ اس طرح سے کریں گے۔ امید میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس طرح سے اپنے اوپر یہ گراں بار لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہمیں وہ کام بعد میں کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لینا ہے۔ تو جن لوگوں کے پیسے اٹھا کر رکھ لیے ہیں، اماؤنٹ واپس نہیں کیے، اس کو فی الفور ادا کر دینا ہے، کیونکہ آدمی جب غبن کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کا مال کھا جانا، حرام لقمہ حلق سے اتار لینا، اب وہ دعائیں کرے گا 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے جو حرام کھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے لوٹ مار کرنا، دھوکہ دھڑی کر کے پیسے لے لینا، ظلم لے لینا، قرض کے نام پر لے لینا، یا کسی بھی زاویے سے پیسہ لے کر آدمی کو مشکلات میں ڈال دینا سامنے والے کو، اور اس طرح سے حرام مال کو اکٹھا کرنے سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور گناہوں سے نفرت کرے، اور اللہ سے جب وہ مانگ رہا ہے تو اللہ پر کامل یقین بھی رکھے۔ اللہ پر کامل یقین نہیں، ایسی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے دعا مانگ رہا ہے، بے توجہ ہے، ادھر کا ادھر کے خیالات دل اور دماغ میں کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا، نعمت کے ملنے پر جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کو نعمت ملی ہے، چاہے اس کو روزگار مل گیا ہو، بیٹی کی شادی ہو گئی ہو، یا خود کا جو ہے کاروبار سیٹ ہو گیا ہو، ملگی مل گئی، دکان مل گئی، کارخانہ مل گیا، کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہے، پولیس کیس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کورٹ میں مسئلہ چل رہا تھا وہ حل ہو گیا ہے، کوئی بھی چیز جو بڑی اس کے لیے ایک آزمائش تھی، وہ آزمائش سے آدمی نکل گیا، تو اس وقت میں وہ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ یہ مشکل دور ہو گئی۔ حتیٰ کہ پانی جو نعمت ہے وہ مل گیا، وہ پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہا، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے، کوئی بھی نعمت عطا کرے اللہ تعالیٰ، اس نعمت کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور آدمی جب نعمت ملنے پر شکر ادا نہیں کرتا ہے، ناشکرا رہتا ہے، شکر ادا کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم کو اور کم ملا، اس کو مل گئی تھی اچھی تنخواہ کی تھا، پہلے کوئی جاب ہی نہیں تھی، اچانک جاب لگ گئی، 20,000 روپے ماہانہ مل رہے، 20,000 میں کیا ہوتا، ان کو 40,000 مل رہے، کا تو ذاتی گھر ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے، یعنی ناشکری کرنا۔ جو آپ اور میں یہاں پر آ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ کتنے لوگ دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، انہوں نے جرم بھی نہیں کیا لیکن وہ جیلوں میں پڑے، ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وہ وکیل کو کھڑا کر سکے۔ کتنے لوگ ایسی مشکل سفر کی حالت میں ہیں کہ ان کو کھانا نہیں میسر ہے، حالت سفر میں پریشان ہے، نیند نہیں ہوئی، کھانا نہیں ہوا، گاڑی خراب ہو گئی، چوروں کا ڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی مارے گا، لٹ جائیں گے، کیا ہو جائے گا، ایک خوف کے عالم میں کہیں پڑے ہوئے، انہیں یہی پتہ نہیں کہ کون سی نماز کا ٹائم آیا اور کون سا چلے گا۔ تو روٹی کھا رہے ہیں وہ بڑی نعمت ہے، جو پانی پی رہے ہیں وہ بڑی نعمت ہے، جو صحت ہے ہماری، ہم دواخانے کے اندر ایڈمٹ نہیں ہیں، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے جو چل پھر رہے ہیں یہ بڑی نعمت ہے کہ کتنے لوگ چل پھر نہیں سکتے، ان کو ویل چیئر پہ اٹھا کے پھرنا پڑتا، جو آپ اس طرح سے کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں کھڑے کر نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ جو لذت پیشانی کو ملتی ہے سجدے میں، آدمی جب پیشانی رکھ دیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کو ایک محسوس ہوتی ہے، خوشی، ایک لذت رہتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی رکھا ہوں۔ بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں اب جو بالکل بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جب کم سن تھے تو ایک بھی چیئر نہیں ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے اندر کرسیوں کا یہ نظام نہیں تھا، سب کے سب کھڑے رہ کر پڑھتے تھے، لیکن دیکھتے 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 حالات ایسے ہو گئے، گھٹنوں میں کمزوری، جگر کا عارضہ، یہ بیماری وہ بیماری، اب بڑی تعداد میں لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ آگے ایسا نہ ہو جائے کہ پورے کے پورے بینچ لگانا پڑے، مسجدیں چرچوں کی طرح ہو جائے کہ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں صحت مند ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں،
रोड पर आवारा फिर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी दी तब भी आकर अल्लाह के दरबार में नमाज के लिए आए हुए हैं, ये खुद भी बहुत बड़ी नेमत है। यानी नेमतें अल्लाह ताला की हम पर जो हो रही है वो अनगिनत है, तो अल्लाह तबारक व तआला से उसका शुक्र अदा करना चाहिए ताकि हमारी नेमतों में और इजाफा हो और हमारी दुआएं कबूल हो। तो दुआएं जो कबूल नहीं होती है, एक अहम तरीन वजह जो बयान की गई है हराम लुक़मा खाना, या जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा दर्जी के पैसे नहीं देना, ऐसे कपड़ा उठा के ला लिए थे, अब वो कपड़े पहनकर नमाजें पढ़ रहे हैं, वो नमाजें कबूल नहीं होती है। तो अपनी रोटी रोजी के ऊपर भी तवज्जो दे, ऐसे ही दुआ मांग रहे ना, बल्कि सीने के मुकाबिल हाथ रखें, जो सीना है उसके बिल्कुल बराबर में हाथ रखें, इस तरह से दुआ मांगे। तो ये एक सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब दुआ मांगा करते थे तो दुआ के वक्त में हाथ खुले होते थे, इस तरह से हाथ एक एक रख लिए गोद में डाल के बैठे हुए ना, इस तरह से नहीं, दोनों हाथ फैले हुए हो रब के दरबार में, और हथेलियों का किबला आसमान है, यानी हथेलियां मुंह की तरफ ना करें, अपने मुंह की तरफ पंजा और हथेलियां ना करें। हथेलियों का किबला क्या है? दुआ करते वक्त हथेलियों का किबला आसमान है, तो हथेलियां दोनों आसमान की तरफ होना चाहिए। तो हाथ ऊंचाई कितनी होना चाहिए? सीने के मुकाबिल। और एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दुआ मांगा करते तो कंधों के बराबर में हाथ हुआ करते, तो इस तरह कंधों के बराबर रख ले। एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दुआ मांगा करते तो चेहरे के मुकाबिल हाथ हुआ करता, तो अपने चेहरे के बराबर बराबर में हाथ रख ले। इस तरह से लोग बहुत कम होते हैं जो दुआ मांगते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सीने के बराबर ही रखते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो कंधे के बराबर रखते हैं। अरब ममालिक में इस तरह से दुआ मांगते हैं, चेहरे के बराबर भी इस तरह से रखते हैं, और इस तरह से हाथ मुकम्मल उठा लेते हैं, हाथ दोनों मुकम्मल तौर पर इस तरह से बुलंद करके जो दुआ मांगी जाती है वो अरफात के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मांगी है। बारिश नहीं होती है, ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं, शहर के बाहर सहरा में जंगल में जाकर बारिश के लिए दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उस वक्त जो दुआ मांगते हैं तो दोनों हाथ उल्टे कर देते हैं। कैसा मांगते हैं दुआ? दोनों हाथ ऐसा उल्टे करके दुआ मांगते हैं। ये कब करना होता है? ये जब बारिश नहीं होती है, बिल्कुल कहत हो गया, पानी की बूंद नहीं है, आदमी सब परेशान है, अल्लाह से बारिश की दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, तो वो टाइम पर दुआ इस तरह से मांगी जाती है। तो दुआएं हैं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। तो दुआ मांगते वक्त मुकम्मल दिल उसके अंदर लगा होना चाहिए, जहन में भी हो कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। जैसे आदमी दुआ कर रहा है कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, तो उसके लिए फिर वो मेहनत भी करे, पढ़ाई लिखाई करे, कुछ घंटे उसके लिए बैठना होता है, उतना बैठे, या पढ़ाई समझ नहीं आती है तो ट्यूशन पढ़े, जो भी होगा वो तमाम उसके मामलात को भी पूरा करते हुए दुआ मांगे। खाली यही कि दुआ मांग लिए अब हम एग्जाम के अंदर कामयाब हो जाएंगे, स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, पढ़ाई ना करे, ट्यूशन ना पढ़े, या होमवर्क ना करे, या खुद स्टडी ना करे, सेल्फ स्टडी जितना करना था उतना वक्त नहीं लगाया, तो कामयाब नहीं होते। या आप कोई काम के लिए जिद्दोजहद नहीं करेंगे, कोई भी कारोबार के लिए काम के लिए जिद्दोजहद नहीं करेंगे, उसके बाद खाली दुआ मांगेंगे कि काम बन जाए, तो काम के लिए पहल भी करना होता है। जैसे कोई कारखाना चलाना है, टाइमिंग्स होते हैं, फिर लोगों से जो बातचीत करने का तरीका होता है, जो ग्राहक के साथ डीलिंग्स होती है, वो तमाम तरीके आपके बेहतर हो, फिर रब के दरबार में दुआ मांगे तो दुआ कामयाब होती है। तो दुआएं कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हराम लुक़मे से बचना भी है, हलाल को इख्तियार भी करना है, रब का शुक्र भी अदा करना है, और साथ ही साथ दुआ मांगते वक्त मुकम्मल यकीन के साथ दुआ मांगना है। बारिश जब होती है दुआ मांगते वक्त में, वो दुआ भी कबूलियत की दलील होती है। फज्र के वक्त जब बंदा उठता है और उसके बाद सुन्नतें पढ़ लेने के बाद फर्ज से पहले पहले जो दुआ मांगता है वो दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। अज़ान के फौरी बाद मांगी जाने वाली दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। और जमजम शरीफ पीने से पहले और जमजम शरीफ पीने के बाद जो बंदा दुआ मांगता है, क़िबले की तरफ रुख करके जमजम को पीना है। आम तौर पर जब पानी पीते हैं तो आप किसी भी तरफ रुख करके पिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जमजम जब पी रहे हैं तो क़िबले की तरफ रुख करें कि इसमें उसका अदब है। खड़े रहकर जमजम शरीफ पीना चाहिए, बैठकर जमजम शरीफ ना पिए। और फिर बाद लोग सर पे से टोपी निकाल देते हैं जमजम पीते वक्त, ऐसा ना करें। हाँ, जो लोग हाजी होते हैं, जो उम्रा कर रहे होते हैं, तो उनके सर पर टोपी नहीं रहेगी, क्योंकि एहराम की हालत में टोपी पहनना हराम है।
احرام جب باندھا ہوا ہوتا ہے آدمی عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، ٹوپی پہننا حرام ہوتا ہے، امامہ باندھنا حرام ہوتا ہے، 2 چادروں کے علاوہ کوئی اور لباس پہننا اس کا ناجائز گناہ اور حرام کا کام ہو جاتا ہے، اس پر دم واجب ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے، تو وہ ٹائم پر ٹوپی نہیں پہنیں گے۔ لیکن عام طور پر جیسے اپنے شہر میں، اپنی بستی گاؤں میں ہے، گھر میں ہے، تو بالکل زمزم پیتے وقت میں ٹوپی پہنیں گے، اور اس کے بعد پینے کے بعد شکر بھی ادا کریں گے اللہ کا، الحمدللہ رب العالمین بھی کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کریں گے۔ وہ ٹائم بھی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، کارخانے، دکانیں، ساری چیزیں بند ہو گئی، اب رات کا ایک حصہ آ گیا، اس حصے میں بندہ اٹھا، وضو کیا، اور پھر جب 2 رکعت نماز پڑھا، اس کے بعد دعا کر رہا ہے، تو یہ تہجد کی نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخشش دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو یہ رات کا وہ حصہ ہے جس میں سب لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ رات کا اول حصہ جو رہتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، دواخانوں میں بھی جاتے ہیں، کارم پہ جاتے ہیں، کئی کام نپٹاتے ہیں، شادی بیاہ اور ہوٹلنگ ساری چیزیں، لیکن ایک حصہ اور گزر گیا تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ختم، اب کوئی کام وغیرہ نہیں، اب گھروں کو لوٹ جائیں، لوٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اس وقت میں جب بندہ اٹھ کر دعا مانگتا ہے رب کے دربار میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد گزار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، تو کہ ہم رب سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں یہ چیز اچھی دکھتی ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن کیا معلوم وہ مل جائے تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ مجھے اتنا پیسہ چاہیے تھا، سونا چاہیے تھا، وہ مل گیا تو لوگ قتل ہی کر دیں گے، ارے اس کے پاس اتنا ہے۔ کوئی نعمت دیکھیں گے تو لوگ اس کی جان سے ہی مار دیں گے کہ یہ اس سے چھین لیا جائے۔ تو کبھی کبھی آدمی وہ چیزیں مانگتا ہے جو اس کے حق میں بہتر بھی نہیں ہوتی ہے، بڑی تعداد میں لوگ دشمن ہو جانے کے اندیشے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت نہیں دے کر اسے ثواب عطا کر دیتا ہے، اسے وہ چیز پر ثواب عطا کرتا ہے۔ آدمی قیامت کے دن اتنا ڈھیروں سارا ثواب دے کر اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ الہا اتنا زیادہ ثواب یہ کس چیز کا ہے، میں نے تو یہ اتنا زیادہ کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ تو فرشتے اس کو بیان کریں گے کہ جو تو دنیا میں دعائیں مانگا کرتا تھا، جو دعائیں تیری قبول نہیں ہوتی تھی، اس کو ثواب کی شکل میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ تو دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو کر ثواب میں چلی جاتی ہے، تو وہ ثواب بن جاتا ہے۔ تو آدمی حشر کے دن تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کا سب ثواب ہو جاتا اور میرے لیے یہاں جمع ہو جاتا تو یہ میرے لیے اچھا تھا۔ تو آدمی طلب کرتا ہے دنیا میں کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، نہیں ملتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے نہیں ملا ہے، لیکن حشر کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب کی شکل میں وہ چیز کو دے دیتا ہے تو جب خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ میں دنیا میں دعا مانگا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو بھی ثواب کی شکل میں مجھے دے دیا ہے، تو اتنا رب سے جو لو لگاتے ہیں وہ رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ کے دربار میں جو ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ خالی نہیں جاتا، تو اپنے رب سے مانگنا چاہیے، بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ وہ ایک ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے، باقی سب کے سب وہ ہیں جو 1 سے 2 مرتبہ مانگیں گے تو پھر فون بھی نہیں اٹھائیں گے، لیکن رب کائنات وہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، عطا کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ہنستے ہوئے چہرے پسند کرتے ہیں، خوب ہنسی مذاق خوشی، ارے بہت خوش مزاج ہے، بہت ہنستا ہے، بہت ہنساتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت زیادہ ہنسنے والوں کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رونے والوں کو پسند کرتا ہے، کہ اس کے خوف میں رونے والے، اس کی یاد میں رونے والے، اس کی محبت میں تڑپنے والے، عبادت گزار لوگ، رونے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ کوئی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے دربار میں روتے ہیں، تو وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے دربار میں رو رو کر اس سے مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یعنی حشر کیا ہے، قبر کے حالات کیا ہے، یہ اگر تم جان لیتے کہ قبروں میں کیا حال ہوگا۔ آج ہم اچھا سا عطر لگائے ہوئے، اجلے کپڑے پہنے ہوئے، غسل کرے ہوئے، بہت اچھے اہتمام کے ساتھ مسجد میں ہیں،
لیکن جب قبر میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں پر اجلے ہوئے کپڑے بھی داغدار ہو جائیں گے، وہاں پر کپڑا باقی نہیں رہے گا، وہ جو صاف ستھرا کفن ہے ویسا سفید اندر باقی نہیں رہے گا، جو ہم خوشبو لگا کر اندر قبر میں اترتے ہیں وہ خوشبو نہیں بلکہ جسم میں بدبو اڑ جائے گی، کیونکہ وہاں پر پیٹ کے اندر کا سامان خود سڑ جائے گا، پیٹ کے اندر کی چیزیں خود گل جائے گی، اسی سے کیڑے نکلیں گے اور وہ سارے کے سارے انسان کے اوپر پھر رہے ہوں گے، یہ دیکھنے والی آنکھوں کو کیڑے کھا جائیں گے، یہ بولنے والی زبان کو کیڑے چاٹ جائیں گے، یہ گوشت بھی نہیں رہے گا، یہ جلد بھی نہیں رہے گی، یہ سنوارے ہوئے بال بھی باقی نہیں رہیں گے، ہم باقی نہیں رہیں گے، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا جلال والے اکرام والے رب کا نام یہ باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ہے، وہ باقی رہے گا، ہم سب کے لیے فنا ہے، موت ہے، تو ہم اس دنیا میں ہمیشگی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم بہت جلد اپنا سفر طے کرتے ہوئے اپنی اپنی قبروں کی طرف رخ کرنے والے ہیں، تو وہاں کے لیے کیا جمع کرنا ہے اسی کی تیاری ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم مسجد غریب نواز میں آئے ہوئے ہیں، اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے، ہم سب جمع ہیں، نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر ہو رہا، عبادت ہے، صلاۃ و سلام ہوگا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اس دن کی تیاری ہے جب ہمارا جنازہ گھر سے نکلے گا، کہ ہم جس آقا پر درود پڑھتے ہیں وہ آقا کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، قبر میں کیا لے کر جانا ہے، قبر میں نامہ اعمال لے کر جانا ہے، اور وہاں پر کوئی اور چیزیں کام نہیں آئیں گی، جو مال چھوڑ دیا، جو پیسہ چھوڑ دیا، اونچی اگر عمارت تھی وہ بھی دھری کی دھری رہ جائے گی، بہت بڑی سواری تھی وہ بھی رہ جائے گی، اچھے اچھے کپڑے قیمتی وہ بھی الماری میں رہ گئے، اور پھر بندے کو جب قبر میں لٹائے تو نہ کوئی گدا تھا، نہ خوبصورت کوئی پھولوں کا گلدستہ تھا، نہ گملہ تھا، نہ تکیہ تھا، بلکہ ایسے ہی سلا دیا گیا، پیٹھ کو کنکر چپتے ہیں میت کے، اور کوئی وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا اس پر گزر رہی ہے، مردے کا حال بس اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اس کے دل پر کیا گزری، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہت وقت دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن امید میں بڑی تعداد میں لوگ تھے، لیکن قبرستانوں میں وہ جا چکے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان قریب ہم بھی اس طرف میں منتقل ہو جائیں گے، کم سن بچے یہاں پر جوان شکلوں میں رہیں گے، بوڑھوں کی شکل میں ہوں گے، ہم سے پہلے والے جیسے رخصت ہو گئے ہم بھی رخصت ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کام آنے والا ہے، باقی سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، تو اللہ کے دربار میں جو چیزیں لے کے جانا ہے وہ ہے ہماری نمازیں، وہ اللہ کا ذکر ہے جو ہم نے کیا، وہ رزق حلال جو ہم نے کمایا یہ کام آنے والا ہے، اور جو حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالا نہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ اللہ کے بارگاہ میں سرخروی حاصل ہوتی ہے، تو حرام مال اگر کسی کا لے لیا ہے لوٹا دیجئے اس کا مال، اگر کسی کی دکان پر آپ نے قبضہ کیا ہے لوٹا دیجئے اس کی ملگی، آپ نے اگر حرام طریقے سے کسی کی 1 انچ زمین بھی لی ہے، اللہ کی پناہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، آپ سمجھتے ہوں گے دیوار ذرا ہٹا کر بنا لوں گا، یہ سب بہت بڑا حرام ہے، یہ اتنا بڑا عذاب ہے، جو آدمی 1 انچ 2 انچ کسی کی زمین ہتھیا لوں گا، اینٹ ذرہ ادھر ہٹا کے رکھ لوں گا تو مجھے اتنی جگہ مل جائے گی، تو حرام طریقے سے جتنی زمین پر قبضہ کرے گا وہ زمین تحت الثری تک، یعنی 7 زمین جو ہوتے ہیں اس کو تحت الثری، اتنی ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ توغ بنا کر اس پر ڈال دے گا، حشر کے دن بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ اس نے وہ زمین کو چاہا تھا کہ میں اس کو ہتھیا لوں، تو زمین کبھی کسی کے نام پر ہمیشہ نہیں رہتی ہے، بہت جلدی جلدی مالکان کو بدلتے رہتی ہے، آج آپ کے نام پہ جو گھر ہے وہ آپ کے نام پر نہیں رہے گا، ان قریب کسی اور کے نام پر شفٹ ہو جائے گا، اور جس کا پہلے تھا اب اس کے نام پر نہیں رہا وہ بھی شفٹ ہو گیا ہے، تو یہ جو زمین ہے اس کے اونرز ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، وہ بہت جلدی جلدی اپنے اونرز کو چینج کرتے رہتی ہے، سینکڑوں سال سے چل رہی ہے، اونرشپ بدلتے رہتی ہے، آج ہم یہاں پر ہے لیکن یہاں نہیں، قبر کے اندر رہیں گے، وہاں کی زمین اب ہماری ہو جائے گی، وہ 2 گز زمین ہماری ہو جائے گی، کیا وہ ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، 10 سال 8 سال 12 سال میں دوسری میت کو لا کر ڈال دیں گے، وہ بھی پھر اپنی نہیں رہے گی، تختے پر بعض وقت نام رکھ دیتے ہیں، 2 میتیں ایک قبر میں، کبھی اس کا نام ختم کر کے ایک ہی نام لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی باقی نہیں رہتی ہے، تو ہم آئے ہم چلے گئے، اتنا سب کچھ کمایا، جاتے وقت لے کر کیا گئے؟ کفن لے کر جاتے ہیں، لیکن حشر میں جو اٹھے گا تو پھر وہ کفن بھی نہیں رہے گا، آدمی برہنہ اٹھتا ہے، حشر کے دن میدان میں جب آتا ہے تو کفن کے ساتھ کفن پہنا ہوا قبر سے نہیں نکلتا ہے، قبروں سے جب لوگ نکل کر آئیں گے تو وہ برہنہ آئیں گے، نا ختنہ شدہ آئیں گے، ایسا نہیں جیسا دنیا میں ختنہ ہو گئی تھی تو ختنہ والا جیسا نکلتا ویسا نہیں، نا ختنہ شدہ ہوں گے، اور کوئی کفن وغیرہ بھی نہیں ہوگا، ایسی حالتوں میں حشر کے دن
دن ہانکے جائیں گے، اور پھر ایک عذاب ہوگا، آگ ہوگی جو لوگوں کو جمع کرے گی، تو ہجوم کی شکل میں جمع ہوں گے، خوف، ہراس، پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس وقت عرش کا سایہ اس کو ملے گا، اس آدمی کو ملے گا اس وحشت میں جو جوانی میں توبہ کرا، اللہ تعالیٰ اس کو اس وحشت سے بچا لے گا۔ جس کی آنکھ سے آنسو بہتے تھے، خوف خدا میں جو رویا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ نوجوان جس کو کسی لڑکی نے دعوت دی، کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس کے باوجود وہ نوجوان اللہ کے ڈر سے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ اس دن عرش کا سایہ اسے نصیب کرے گا، کیونکہ اس نوجوان نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے اپنے آپ کو روکا۔ کیا معلوم کب آخری دن ہو جائے۔ تو اس طرح سے جیسا ہم آ رہے ہیں، ہر جمعہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، بیان ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو جائے گا اچانک پتہ چلے گا ارے وہ مفتی آصف بلال قادری صاحب آتے تھے، ہاں چار مینار کے قریب پرانی حویلی میں ان کا گھر تھا، وہ آیا کرتے تھے، بیان ہوتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، کہتے نہیں وہیں پر ہے، تو نہیں نماز پڑھ کے جائیں گے، نہیں انتقال ہو کے 2-3 دن ہو گیا، اب معلوم ہوا یہاں پر جمعہ میں، نہیں ابھی دوسرے کا انتظام صدر صاحب نے کر لیا۔ کچھ بھی ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا کب ہو گیا، تو معلوم نہیں ہوتا انسان کا کب انتقال ہو جائے گا، کب کہاں پر کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے جب تک حشر قائم نہ ہو جائے، جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔ دروازہ توبہ کا بند نہیں ہوا ہے، گناہ ہوتا ہے توبہ کریں، گناہ ہوا توبہ کریں، جب گناہ ہوتا گیا تو گناہ کرتے ہوئے جب نہیں شرماتے ہیں تو توبہ کرتے ہوئے کیسے شرمانا، بار بار شرم آ رہی ہے، بعض لوگ شرما جاتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے شراب پیا تھا، اس کے بعد توبہ کر لیا، پھر جا کے شراب کا بوتل پی لیا، اب پھر میں معافی مانگ لیا، پھر توبہ کرا، تو کتنی دفعہ توبہ کرا اور کتنی دفعہ شراب پیا، تو آخر میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ نہیں، جب تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو توبہ کرنے میں کیوں شرما گیا ہے؟ اگر تو نے اور ایک مرتبہ شراب پی لی ہے تو اور ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا ہے۔ لیکن ایک روایت میں مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ ایسی بھی ایک روایت ہے، لیکن میں پھر بھی یہ بیان کر رہا ہوں کہ آدمی ایسا نہ ہو کہ گناہ پر خاتمہ نہ ہو جائے، توبہ پر خاتمہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ کہ ہو سکتا وہ بخش دے، ہو سکتا وہ سزا دے، تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ تو ہمیں توبہ کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے، گناہ کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، اور جس کا مال لیا ہے، کسی کا پیسہ لیا ہے، کسی کی کوئی چیز لی ہے، اس کو وہ چیز لوٹا دے، وہ بڑی بھاری پڑ جاتی۔ آج اگر لوٹائیں گے تو آپ کو کیش میں دینا ہوگا، انڈین کرنسی میں دینا پڑے گا، سونا لیا، چاندی لیا، زمین لی، پیسہ لیا، کپڑا لیا، جو کچھ بھی آپ نے لیا تھا وہ چیز واپس کر دیں، کیونکہ حشر کے دن یہ تمام چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ وہاں پر جو دینا پڑتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ ثواب۔ آپ کو نیکیاں دینا پڑیں گی، آپ کو نمازیں دینا پڑے گا، روزہ ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، جو نیکیاں آپ نے کی تھی وہ تمام نیکیوں کو آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ یہ بڑا ٹف کام ہو جائے گا جب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی، پھر لوگوں کو جو دینا باقی تھا، یعنی کسی کو چھینا چھپٹی کی تھی، غلط کام کیا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیے، پہلے تو نیکیاں ختم ہو گئی، پھر دوسرے کے گناہ بھی اس پر ڈال دیے گئے، تو وہ بوجھ کے وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، لہٰذا حرام لقمے سے بچنا ہے، جس کا مال ہے اس تک اس کو پہنچا دینا ہے۔ یہ اس طرح سے اس کا روک لیں گے، اس کا روک لیں گے، آپ کیا استعمال کریں گے؟ آپ عنقریب قبر میں چلے جائیں گے، اور آپ جس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اولاد پتہ نہیں اس کا کیا حرام استعمال کرے گی، وہ وبال آپ کے اوپر، جواب آپ کو دینا ہے مال کا، اور آپ چھوڑ کر چلے گئے کسی اور کے لیے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا، تو ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے سارے رجسٹر کے گناہ جو بڑے بڑے گناہ تھے نکل جاتے ہیں۔ آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جب تم سے گناہ سرزد ہو تو تم نیکی کر لو، نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی کب کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی صدقہ کرے، اضافی نماز پڑھ لے، کچھ قرآن پڑھ لے، توبہ کر لے، تو وہ جو نیکیاں جمع ہوئی تھی وہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیتی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہے، وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ نماز کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اللہ توفیق دے دے تو آدمی پھر قضا کر لیتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے تھے، یہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتے ہیں، ان دنوں کو کاؤنٹ کر کے قضا کرنا پڑے گا، رمضان آنے سے پہلے قضا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ 3 سال 2 سال بیچ میں نہیں دیے تھے،
1 سال دیے تھے لیکن پوری اماؤنٹ نہیں دیے تھے، یہ بڑا حرام ہے، تو وہ پیسہ ادا کر دینا پڑے گا۔ ایسے ہی پیسہ تھا حج کے لیے نہیں گئے تھے، جاؤں گا میں جنازہ ہی گھر سے نکل گیا، ایسی بری حالت ہو گئی آدمی کی، تو ایسا ہو گیا ہے، تو یہ بہت بڑا اس کے ساتھ برا ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے گا، یہ خطرہ اس کے ساتھ ہے۔ تو پیسے والوں کے لیے بہت بڑی خطرناک یہ وعید ہے کہ پیسے والوں پیسہ رکھ کر ایسے ہی بغیر حج کرے کہ تم مر گئے تو تم عذاب میں مریں گے، اور کیا معلوم تمہارا ایمان سلامت رہے گا یا تمہارا جنازہ نکلے گا لیکن تم کافر رہیں گے، کیونکہ تمہارا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا حج جس پر فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور حج ادا کرے۔ حج تو 4 لاکھ روپے بھی اگر کسی کے پاس ہے، انڈیا حیدرآباد میں رہنے والوں نے، تو 4 لاکھ روپے میں حج ہو جا رہا ہے۔ حج ہاؤس کے اندر جاتے ہیں، فارم سبمٹ کرتے ہیں، پھر نمبر وغیرہ آ جاتا ہے، جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بس یہ کہ آدمی کے پاس صحت ہونا چاہیے، اس کے لیے آدمی کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی پولیس کیس نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کیس ہوگا تو جیسے ایئرپورٹ پہ جائے گا پاسپورٹ نمبر مارتا ہے، جیسے کورٹ کچہری میں چل رہا ہے کیس، کسی بھی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، پاسپورٹ نمبر مارنے کے ساتھ ہی وہ نمبر بتا دے گا، آدھار کارڈ لنک ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔